بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ وہ لانگ مارچ جس کی خان صاحب کئی مہینوں سے خبر دے رہے تھے، تیاری کر رہے تھے، اور بلکہ سچ کہوں تو ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بالآخر لانگ مارچ پہ مجبور ہو کے آج نکل کھڑے ہوئے۔ بالکل ہمارے ہمسائے میں لبرٹی مارکیٹ سے کل رات سے یہاں بڑا کارکنوں میں جوش و خروش، اور آج سارا دن بھی لوگ اکٹھے ہوتے رہے۔ ابھی جا کے وہ تقریباً مغرب کے ٹائم یہاں سے نکلے ہیں، اور ابھی شاید اچھرا میں ہوں۔ بے پناہ ہجوم ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے، اور ابھی یہ پورے لاہور سے گزریں گے تو رات تک یہ ایک بہت عجیب صورت اختیار کر جائے گا جو حکمرانوں کو ڈرائے گی۔ اس کو روکنے کے لیے بیک ڈور مذاکرات بھی ہوئے، لیکن مطالبات جن کو دیا گیا ہے اقتدار، وہ کسی صورت اب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ دینے والے عجیب مخمصے میں ہیں، کیا کریں اب؟ جن گالیوں سے بچنے کے لیے ان کو اقتدار دیا تھا، اب وہ پھر دوبارہ پڑھنے کا خطرہ ہے، تو درمیان میں، اور ان کو فیصل واڈا جیسے کئی کردار میدان میں اتارنے پڑے۔ میں نے ایک دفعہ ایک کلپ بھرا تھا، میں نے کہا خان صاحب آپ کے ارد گرد بھی کافی گندے انڈے اکٹھے ہو گئے ہیں، جب تک یہ گندے انڈے آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کو کسی طرف لگنے نہیں دیں گے۔ اور آپ نے دیکھ لیا، خان صاحب نے کھل کے کہا پھر، وہ 25 بندے جنہوں نے 25 کروڑ روپیہ لے کے پارٹی بدلی، ضمیر بیچا، بلکہ ملک کی عزت کو، استحکام کو داؤ پہ لگا دیا، وہ خان صاحب کی پارٹی سے تھے سارے۔ تو یہ کیسا نظام ہے جسے بدلنے کے لیے دھرنے دینے پڑیں؟ یہ کیسا نظام ہے جسے بدلنے کے لیے لانگ مارچ کرنا پڑے؟ نظام تو چاہیے تھا کہ عوام، اگر جمہوری نظام ہے، عوام کی مرضی سے، عوام 2 دفعہ اپنی رائے دے چکے، 17 جولائی کے ضمنی انتخاب میں بھی اور 16 اکتوبر والے ضمنی انتخاب میں بھی۔ اور باہر جمہوریتیں، جہاں جمہوریتیں ہیں، وہاں کوئی 1-2 سیٹیں ہار جائے تو مستعفی ہو کے وہ عوام میں آ جاتا ہے۔ یہاں ایسے ڈھیٹھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سارے الیکشن ہار کے بھی ذرہ برابر بھی شرم نہیں آئی، اور وہ ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم مدت پوری کریں گے، اور مدت پوری کرنے سے آگے کہتے ہیں جی ہمیں ایکسٹینشن دے دی جائے کہ 2-3 سال ہم اور موج میلہ کر لیں۔ تو میں پہلے بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں سیاسی جماعتوں کو بھی، آج میں نے ابھی پڑھا اپنے اور رضا ربانی صاحب بہت بڑے چیمپئن ہیں جمہوریت کے، پیپل پارٹی کے، صدر کے مواخذے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رضا ربانی صاحب، باقیوں سے تو میں کہوں یا نہ کہوں، آپ سے کہنا میرا حق بنتا ہے کہ آپ تو جس دن مشرف سے حلف لے رہے تھے یا ان کی مرضی سے ووٹ دے رہے تھے تو اسمبلی میں کھڑے آنسو بہا رہے تھے، دکھاوے کے آنسو۔ آج آپ کو پتہ ہے کیسے آپ لائے گئے ہیں، لیکن آپ آنکھیں بند کر کے ڈھیٹھوں اور بے شرموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا جس دن آپ کی یہ حکومت جس طرح لائی گئی، جو لائے، آپ سلام علیکم کرتے، پیپل پارٹی کو کہتے سلام علیکم، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم ان رستوں کو اختیار نہیں کرتے۔ لیکن آپ تو ظاہر اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، آپ نام نہاد جمہوری بنے ہوئے ہیں، صدر کے مواخذے کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، آصف زرداری اور بلاول کے مواخذے کا مطالبہ آپ نے نہیں کیا۔ جس قوم نے، جس امپورٹڈ حکومت نے مہنگائی کی چکی میں پیس دیا عوام کو، عوام کی چیخیں نکال دیں، عوام کا بیڑا غرق کر دیا، عوام کی 2 وقت کی روٹی مشکل کر دی، اس کے خلاف تو آپ نے اپنی پارٹی سے بھی نہیں کہا کہ اس حکومت کو چھوڑو اور باہر آ جاؤ، اپنی عزت بچاؤ۔ یہاں عزت نہیں، اقتدار چاہیے، خواہ وہ ذلت کے ساتھ ملے،
خواہ وہ لیٹنے سے ملے، خواہ وہ بوٹ پالش کرنے سے ملے، اقتدار چاہیے بس۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ کیسا نظام ہے جہاں فیصل واڈے، راج ریاض، نور عالم اور اس جیسے اور بیسیوں لوٹے اور ضمیر فروش اپنا ضمیر فروخت کرنے کے لیے اشارے کے منتظر بیٹھے ہوں، مال کے منتظر بیٹھے ہوں، یعنی واڈا جیسے چول آدمیوں کو عمران خان نے بڑی اہمیت دی۔ تو مجھے خان صاحب آپ کی سلیکشن پہ کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سارے نقصان، جو عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا اس میں آپ نے عوام کے مینڈیٹ کا بہت نقصان کیا۔ 4.25 سال آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کہ یہ غلط کر رہے ہیں، کان سے پکڑ کے باہر کر دینا چاہیے تھا۔ آپ اس وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ بکاؤ مال جب جائے گا تو پھر میں کچھ کہوں گا۔ ایسے پارٹی نہیں چلے گی، ایسے انقلاب نہیں آئے گا، ایسے تبدیلی نہیں آئے گی خان صاحب۔ تبدیلی کے لیے جرأت مندانہ فیصلے کرنے پڑتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کیسا نظام ہے جس کو بدلنے کے لیے عوامی رائے نہیں، جمہوریت نہیں، الیکشن نہیں، طاقت کا استعمال کرنا پڑے، جس کے لیے سڑکیں بند کرنی پڑیں، دھرنے دینے پڑیں، احتجاج کرنا پڑے۔ اور پھر مزے کی بات دیکھیں، یہ جمہوریت ہے۔ 40 کروڑ روپیہ وفاقی حکومت اب تک دھرنا روکنے کے لیے، لانگ مارچ روکنے کے لیے پولیس کو دے چکی ہے، جس کے 50,000 شیل اور پتہ نہیں کیا کیا خریدا جا رہا ہے، جو عوام پہ برسایا جائے گا۔ یہ جمہوریت ہے۔ عوام کو مارنے کے لیے جو آلات خریدے جا رہے ہیں، جو چیزیں خریدی جا رہی ہیں، ان پہ عوام کا ہی پیسہ، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ حکومت دے رہی ہے۔ اگر آپ آ کے یہاں دھرنا دے سکتے ہیں، آپ لانگ مارچ کر سکتے ہیں، مولانا صاحب، بلاول، مریم، شہباز شریف، تو دوسروں کا بھی حق ہے۔ آپ کو یہاں آپ کو جہیز میں تو نہیں اقتدار ملا ہوا کہ آپ اگر چاہیں آپ اپوزیشن میں ہوں تو آپ دھرنے دیں، اور کسی اپوزیشن کی نیت بھی آپ سن لیں کہ ہمیں ان کی نیت کے پیشاکہ کہ وہ کچھ گڑبڑ کریں گے۔ افسوسناک ہے۔ ایسی جمہوریت سے پورے ملک کو میں کہتا ہوں ایسی جمہوریت سے توبہ کرنی چاہیے۔ یا ان لیڈروں کو، چوروں کو جمہوریت راس نہیں آتی، اس لیے راس نہیں آتی کہ کوئی ان کو لا کے بار بار بٹھاتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر بٹھاتا ہے، پھر نکالتا ہے۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام کی رائے لیں، عوام جس کو موقع دیتی ہے اسے پھر پورا موقع دیں، تاکہ وہ اگر ڈیلیور نہ کر سکے تو آئندہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ آپ جب اسے کسی غلط طریقے سے نکالیں گے تو پھر مظلوم بن کے آ جائے گا، عوام کے سامنے کہے گا۔ اب بہت بڑا لانگ مارچ یہاں سے تو لاہور سے ابھی تو رخصت نہیں ہوا، ابھی تو لاہور میں ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو لانگ مارچ اچھرا کے قریب ہے۔ اچھرا سے وہ رات لاہور کے بڑے بڑے چوکوں سے گزرتے ہوئے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے سامنے سلام کر کے صدر چوک تک پہنچیں گے، رات گئے کہیں۔ اور یہ 8 دن اسی طرح سڑکوں پہ رہیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے اس ملک کی خیر ہو، امن و عافیت رہے، اور اس کے نتیجے میں چوروں سے ملک کو نجات مل جائے، ڈاکوؤں سے نجات مل جائے، ملک کو حقیقی جمہوریت مل جائے، اور ظلم و ستم اور تشدد اور بندے اٹھانا اور ننگے کرنا اور مارنا، یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلنا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ اب ارشد شریف کی شہادت سے کچھ لوگوں کو سبق حاصل کر لینا چاہیے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ سب سے بڑا جرم ہے کسی بندے کی ناحق جان لینا، ناحق قتل کرنا۔ جو بھی اس میں ملوث ہے، دنیا میں تو بہت سارے کمیشن بنتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کچھ بھی نہیں بنتے۔ بے نظیر کے کمیشن کا کیا بنا؟ لیاقت علی خان شہید کا کیا بنا؟ اور بہت بڑا بے نظیر کا بھائی قتل ہو گیا، کیا بنا؟ بلکہ سارے سہولت کار بھی بعد میں آہستہ آہستہ مار دیے گئے، اور مارنے والے دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں۔
اور یہاں ہزاروں شہید ہوتے ہیں، ناموس رسالت کے بہت سارے شہید ہیں، کسی کا کوئی مقدمہ نہیں، کسی کا کوئی کمیشن نہیں، لیکن ایک عدالت ایسی ہے جہاں سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ وہاں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، ظالموں کو کوئی چھڑا نہیں سکے گا، ظالموں کی کوئی شفاعت اور سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اور اس وقت پچھتاوا لگے گا۔ اپنی اختلاف رائے برداشت کرنا سیکھو۔ بندے مارنے والا، امپورٹڈ حکمرانوں، بندے مارنے والا جو سلسلہ تم نے شروع کیا ہے جس دن سے آئے ہو، یہ اس کا حساب بہت سخت دینا پڑے گا۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو آج حقیقی آزادی کے لیے نکلے ہیں، خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچیں اور بامراد ہو کے واپس آئیں۔ اللہ کرے ملک کو ڈاکوؤں سے نجات مل جائے۔